الحمدللہ مطلب ہے کہ میں نعت خوانوں کی ڈھال ہوں. میں الحمدللہ نعت خوانوں کی بہت تائید کرتا ہوں, بہت فیور کرتا ہوں. جن کو پتہ ہے ان کو پتہ ہے. میں آپ لوگوں کے تعلق سے سمجھو کہ میں آپ کی ڈھال ہوں. کہ بولے یار یہ مولانا بولتا تو ایک مولانا یہ بھی تو ہے نا یار, کہ جو مطلب بولتا ہے کہ نعت خوانی میری مجبوری. حضور یہ جملہ دوبارہ کہہ دینا حضور, یہ تو تاریخی جملہ ہے, ایک بار دوبارہ کہہ دیں. ان کے یہ تو جھوم اٹھے ہیں حضور نعت خوانوں کی. الحمدللہ مطلب ہے کہ میں نعت خوانوں کی ڈھال ہوں. میں واقعی میں سپر ہوں. کبھی نجی طور پر بھی بات نکلتی ہے کہ یار جو نعت خوانوں کو برا بھلا بولتے ہیں, میں نے بعضوں کو اپنے پیغامات بھی دیے بولنے والوں کو کہ نعت خوانوں اور مشائخوں کو مت چھیڑا کرو. آپ ان کو برا بھلا بولو گے, آپ کی سنیں گے کب؟ الحمدللہ مجھے سنتے ہیں, اگرچہ ان کے اندر بھی خرابیاں ہیں. خرابیاں کس میں نہیں ہیں؟ آج کتنی خرابیاں میں نے بیان کی, کسی کے ماتھے پہ شکن کیوں نہیں آئی؟ میں نے پیار بھی تو دیا نا آپ کو. تو جو میں اب آپ اگر خرابی ہے اس کی بھی میں واہ واہ کرتا رہوں تو پھر میرا کیا بنے گا آخرت میں؟ تو اب کوئی بے نمازی ہے اس کو میں بولا بولی کر دوں تو بے نمازی ہے, جہنم میں جائے گا, خبردار. یہ وہ کروں تو نماز کہاں پڑھے گا یار؟ سمجھے؟ میں نے اس کو پیار, جب بے نمازی کو پیار دے سکتا ہوں تو اگر کوئی نعت خوان غلطی کرتا ہے میں اس کو پیار نہ دوں یار؟ کرتا تو ثنا خوانی ہے نا. مجھے تو فائدہ ہو رہا ہے, مجھے تو لطف آ رہا ہے, مجھے تو سرور آ رہا ہے. لیکن میری تڑپ ہے کہ اس کو میں مسجد میں دیکھوں, اس کو بد اخلاقیاں کرتے نہ دیکھوں, اس کو غیبتیں کرتے نہ دیکھوں, اور یہ بھی نیکیاں کرے. اب آپ کو مسجد بنانے کا ہی تو کہا ہے نا, یہ تو نہیں کہا میرا گھر بنا دو, مجھے پنکھا لگوا دو یار, آپ لوگ اے سی میں رہتے ہو مجھے بھی اے سی لگوا دو, یہ تو نہیں کہا آپ کو. میں سمجھا رہا ہوں. تو میں الحمدللہ نعت خوانوں کی فیور کرتا رہتا ہوں. بعض لوگ اس وجہ سے مجھ سے بھی ناراض ہوں گے کہ یہ ان کو چڑھاتا ہے, سمجھے؟ میں چڑھاتا نہیں, چڑھے ہوئے. میں اتارنے والے کو اتارنے نہیں دیتا کہ ان کو چڑھا ہوا رکھو. اللہ آپ کو برکتیں دے, آپ کا منہ سلامت رکھے. اور یہ بس اس طرح آپ پڑھتے پڑھتے ہم جیسوں کو بس یار روحانی غذا فراہم کرتے رہیں, عاشقوں کو رلاتے رہیں, تڑپاتے رہیں. انشاءاللہ اسی طرح آخر تک, آخری سانس تک آقا کی ثناخوانی کرتے رہیں. کہ شریعت کے مطابق چلنا ہے, شریعت کے مطابق کلام ہونے چاہیے. جو آپ پڑھیں انداز آپ کا شریعت سے بھی کہیں ٹکراتا نہ ہو, اور تکبر, پھوں پھاں اور اس طرح کی کوئی ترکیبیں نہ ہو. صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد. میں نے بہت وقت لے لیا, آپ کو بولنے کا موقع ہی نہیں دیا. اب آپ کی باری. اچھا میرے سنت یہ ارشاد فرمائے کہ بعض نعت خواں جو ہے وہ اشعار کے جو ہے نا تشریحات کرتے ہیں, اور کرتے جو ہے نا وہ اپنے طور پہ. اشعار کی تشریحات, اب اس میں یہ کہ بعض شعر تو ایسے ہوتے ہیں کہ اس میں گہرائی ہوتی ہے علمی طور پر, جیسے اعلی حضرت کے اشعار میں گہرائی ہوتی ہے, اور کسی نہ کسی آیت, کسی نہ کسی حدیث پاک یا کسی بزرگ کا قول وغیرہ اس میں بھی ہوتا ہے, مطلب اس کے پیچھے. تو اعلی حضرت کے کلام کی تشریح کرنے کے لیے تو سمجھ میں آتا ہے کہ اتنا علم ہونا چاہیے, ورنہ وہ کہ وہ علم کی کمی کی وجہ سے ہو سکتا ہے کچھ کا کچھ بول دے, اور لوگ تو واہ واہ کرتے ہیں. لوگوں کو سمجھ, آپ یہ شعر میں جھومتے ہیں, نعرہ لگاتے ہیں, کبھی آپ اس کو پوچھیں گے تم سمجھے کیا؟ سمجھا خاک, وہ آپ کی آواز اتار چڑھاؤ پر وہ نعرے لگا رہا ہوتا ہے. سب نہیں مگر دنیا دیکھی بھالی آپ بھی سمجھتے ہیں. تو اس لیے وہ ہر ایک کو تشریح کرنی نہیں چاہیے, ورنہ یہ بھولیں کرے گا, شرعی غلطیاں کرے گا, آخرت میں پکڑ ہو جائے گی. اس پہ جو ہے نا وہ آپ نے فرمایا لوگ جو ہے نا یہ جھومتے ہیں اور طرز پر, یا خیر وہ آپ نے تو اس پہ فرمایا. مجھے یاد ہے بعض میں طرز پہ بھی جو ہے نا وہ ذوق میں آ جاتے ہیں یا جھومتے ہیں. یہ تو پرانی بات کہ ایک بار کہ جا رہا تھا, عید کے دن تھے, دوسری تھی بقرعید کی, تو گاڑی میں جو وہ کلام لگا ہوا تھا. تو کہ اسلامی بھائی تھے ہمارے مدنی تھے, تو ان سے تھوڑی تھی خوش تھا بھائی. تو نے کہا یار یہ کلام بند کر دو ورنہ میں رو پڑوں گا. کس نے کہا؟ خود اسلامی بھائی نے کہا آپ سے کہ یار یہ کلام بند کر دو ورنہ میں رو پڑوں گا. تو میں نے کہا ارے بھائی یہ کلام جو ہے نا کوئی اور رونے والا, یہ اصل طرز جو ہے نا رونے والی ہے. تو اس کا مطلب کہ آپ جو ہے نا طرز پہ روتے, کلام پہ نہیں روتے. نہیں, عام طور پر ہوتا تو یہی کہ آواز پر ہی آدمی روتا ہے, ورنہ آپ پڑھو تو رونا نہیں آئے گا.
آواز میں جادو ہے. تو یہ نعت شریف کے اشعار کی تشریح سب کو کرنی نہیں چاہیے. تو اعلیٰ حضرت کے تو کلام کی شروحات موجود ہیں، لیکن یہ کہ ہر ایک کے کلام کی شروعات موجود نہیں. ذوق کے نعت کی بھی شرح کو چھپی وہ ہے نا اپنے علم میں نہیں ہے، تو اس لیے اپنے طور پر شرح کرنا مشکل ہے. تاج الشریعہ مولانا اختر رضا خان صاحب رحمۃ اللہ علیہ کا ایک مقطع ہے کلام کا، میدان نعت شاہ دین صلی اللہ علیہ وسلم اختر ہے پر خطر زمیں، یہ مجلس غزل نہیں منہ کو ذرا لگام دو. صلو علی الحبیب صلی اللہ علیہ محمد.